السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم 2-3 امور پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی پنجاب اور صوبائی اسمبلی کے پی میں ایک بل پاس ہوا ہے، اس حوالے سے بل کچھ یوں ہے کہ کے پی میں جماعت اسلامی کی ایک رکن راشدہ رفعت نے ایک بل پاس کیا ہے، پاس تو کیا نہیں ہے بلکہ پیش ہوا ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ معاشرے میں جو شادی کا رواج ہے اور جو شادی کی رسومات ہیں اس میں تھوڑی سی تخفیف کی جائے۔ اس حوالے سے شادی صرف 75,000 روپے میں پائے تکمیل کو پہنچے گی، اور مزید اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دلہن دلہا کو صرف 10,000 روپے کے تحفے دیے جا سکتے ہیں، اور نکاح اور بارات میں مہمانوں کی تواضع صرف مشروبات سے کی جائے، اور جہیز پر مجبور کرنے والوں کو 2 ماہ قید اور 3 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی زبردست اقدام ہے جس نے بھی اٹھایا ہے، اور مزید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسے اچھے اقدامات معاشرے میں آتے جائیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جس حالت سے دوچار ہے اس میں ایسے اقدامات کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ایشو ہے، ابھی چند دن پہلے پنجاب اسمبلی میں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن رضا علی گیلانی کی طرف سے لاہور بورڈز کے ڈویژنل ڈائریکٹرز کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ جو بھی طالبہ کالج میں اسکول میں حجاب کر کے آئے اس کو ایکسٹرا کسی بھی سبجیکٹ میں 5 نمبر دیے جائیں۔ خیر، یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے جو بھی تھا، لیکن یہ ایک خبر پھیل گئی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیل گئی سوشل میڈیا پہ اسلام پسندوں نے اس کو بہت سراہا، ایک اچھا اقدام تھا۔ بعض نے اس خبر کو منفی پہلو کے طور پہ لیا، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ کے پی میں کچھ اس طرح کے بل پاس ہوئے ہیں تو پنجاب اسمبلی بھی ابھی الیکشن آ رہا ہے تو اس کی تیاریوں میں کچھ ایسے بل سامنے لا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ لیکن خیر، بڑا دکھ ہوا جب یہ پتہ چلا اور یہ خبر پھیل گئی، اس کے بعد فوراً پنجاب حکومت کا اس کے اوپر رد عمل آیا اور انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک بار اس طرح خبر پھیل جاتی ہے، ایک اچھی خبر ہوتی ہے، لیکن پھر فوراً کچھ جو چند عناصر ہوتے ہیں وہ آ کے ٹی وی چینلوں پہ شور کرتے ہیں اور اپنا ایک ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ اس اچھے اقدام سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا آج کا ہمارا اہم ایشو وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ناظرین نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا تھا کہ کچھ دن پہلے ہماری قومی اسمبلی میں 2 بڑی پارٹیوں کے 2 بڑے سرکردہ لیڈر آپس میں لڑ پڑے، اور کیا طوفانی بدتمیزی برپا ہوا یہ سب نے دیکھا۔ وہاں پہ کیسی زبان استعمال کی گئی۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم اپنا ضمیر دے دیتے ہیں، اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، ووٹ ایک طریقے سے ایک صورت میں ضمیر ہے، ہم انہیں اپنا ووٹ دے کے ہم انہیں منتخب کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جا کے اسمبلی میں ہماری فلاح و بہبود کے لیے اور ہمارے اسلامی نظریے کے لیے اور ہماری اسلامی سوچ کے لیے قانون سازی کریں۔ لیکن افسوس کہ وہی لیڈر جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں ہم انہیں بیچتے ہیں اسمبلی کی کرسیوں تک، وہ وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ایسی عجیب و غریب زبان استعمال کرتے ہیں جسے سنتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ ہیں وہ قوم کے لیڈر۔ اب اس میں کس کو دوش دیا جائے، ان لیڈروں کو یا پھر اپنے آپ کو، کیونکہ انہیں منتخب تو ہم نے کیا ہے۔ اب گلہ کس سے کیا جائے، اب معاشرے سے کیا جائے یا ان لیڈروں سے کیا جائے؟ میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ گلہ میرے اپنے قوم سے ہے، یہ شکوہ میرا اپنی قوم سے ہے کہ کیوں میرے قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس قسم کا لیڈر منتخب کرتی ہوں، کیوں میرے معاشرے کے لوگوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ چند ٹکوں کے بدلے اپنا ضمیر بیچ کے
اور اپنا ووٹ، قیمتی ووٹ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جو بجائے اس کے کہ وہاں اسمبلی میں جائیں آپ کے حق کے لیے، آپ کے اسلامی نظریے کے لیے، آپ کے اسلامی تشخص کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، مملکت کی سلامتی کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں پہ جا کے بات کریں، آپ کی آواز بن کے اعلیٰ حکام تک آپ کی آواز پہنچائیں، وہ وہاں پہ جا کے ایسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ایسے لوگوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ قدم اٹھانے چاہیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے تولیں پھر بولیں، ایسے لوگوں کو پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، کیونکہ وہاں اسمبلی میں جی۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ کال لائن پہ ابھی سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ کوئی آواز نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ابھی ریسنٹلی یہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، سوشل میڈیا پہ اس کی خبر چلی، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ پنجاب اسمبلی اور پنجاب حکومت نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ آپ ایک یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بل مملکت میں پاس ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے جی کہ سیاست کا اصل مقصد یہی ہے جی کہ عوام کی ضروریات کی جائیں جی جی اور عوام کی تربیت کی جائے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نہ تو عوام کی ضروریات کر رہے ہیں اور کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اب جہاں تک اس بل کا تعلق ہے جی تو حجاب ایک مستحسن چیز ہے جی، بطور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں جی۔ لیکن یہ جو بل یا کی تردید ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے اس چیز کو ایک مذاق بنا دیا۔ جی ہمارے ملک میں پہلے ہی تعلیم کے میدان کے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں جی جی میرٹ خون ہو رہا، اور اب اس طرح کی چیزیں بطور انسینٹیو دینا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ کبھی تو دیکھیں اس پر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، کل کلا اگر آج پردے کے اوپر 5 نمبر دیے جا رہے ہیں تو کل کسی اور چیز کے لیے 5 نمبر دیے جائیں گے، پھر کسی اور حوالے سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح تو میرٹ کا تعلیم کے میدان میں خون ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں میرے نزدیک یہ کوئی اچھی بات ترغیب کسی اور طریقے سے بھی دی جا سکتی تھی۔ تعلیمی اداروں میں ٹیچروں کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ آپ طالبات کی ذہن سازی کریں، یہ نمبروں کو کیوں خاص کیا ہے کہ جو طالبات بالکل صحیح کہا آپ نے، جی ذہن سازی ہونی چاہیے، اور ہمارا اپنا جو مشرقی کلچر ہے، مذہب اسلام کا کلچر ہے، اسلام کی جو اقدار ہیں ان کو جو ہے نا ان کے اندر شروع سے ہی پیدا کرنا چاہیے بچوں میں، جی، اور اس طرح کے انداز کو اپنا کر مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاس کیا گیا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، زیادہ تر ہمارے ملک میں تو پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا، پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے کہ ہم نے وہاں انہوں نے یہ بل پاس کیا تو اس کے مقابلے میں ہم یہ بل پاس کریں، نتائج اور عواقب کو ذہن میں مد نظر رکھے بغیر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سیاست میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح اسلامی شاعر کا سہارا لینا، آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ یہ ٹھیک طریقہ کار ہے یا نہیں؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ درست نہیں۔ شاعر اسلام کا عظمت جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی جنوبی کے لیے ہونی چاہیے جی، اور اگر دنیاوی مفادات سامنے ہیں، اور چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ معاشی ہوں
یا کوئی اور کسی قسم کے ہوں تو یقیناً وہ قابل مستقبل اسٹیج کا سمجھا جائے گا اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ قابل مذمت ہوں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ طالبات کو یہ ترغیب دینے کے لیے جو یونیورسٹی کے کالج کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو کیا یعنی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں جی، تعلیم ہمارے طریقہ ہے لیکن تربیت سے ہم غافل ہیں. جی. تو اصل استاد کا جو منصب ہے یا اس کا جو فریضہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. جی. ایک ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا انما بعثت معلما. جی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے جو فرائض بیان کیے ہیں وہ ہیں یعلمہم الکتاب والحکمۃ جی ویزکیہم. تو یہ تزکیہ والا پہلو ہم سب نظر انداز کریے بیٹھے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے اس کا نتیجہ ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچروں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کرنا ہوگا؟ بالکل. جب تک ہم اس طرف جو نہیں دیں گے تو محض تعلیم سے جو ہے ہم ایک قسم کے روبوٹ پیدا کر رہے ہیں تو اپنے روزگار کے لیے جو ہے نا ڈگری لیے کرتے رہیں اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر اور معاشرتی اور اسلامی اقدار کو نظر انداز کر کے بائی ہک اور بائی گروپ جو ہے نا وہ اپنی ضروریات معاشی کے علاوہ ایک معاشی حیوان ہم نے بنا دیا ہے انسان کو. اور ایک انسان جو ہے نا جس کو ہمیں بنانا چاہیے اس طرف سے ہم بس سکتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی ٹائم دیا. جی ناظرین، ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کیونکہ وہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایسے یعنی اسلامی جو شاعر ہیں، مسجد، مدرسہ اور یہ پردہ، ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا ہے پنجاب حکومت نے اگر یہ بل پاس کیا ہے یا پیش کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے اچھا اقدام ہے، لیکن ان کو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ الیکشن جب قریب آتے ہیں تو حکومت اس طرح کے کام کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بہت ساری دیگر چیزیں ہیں ان کی طرف حکومت بالکل توجہ نہیں دیتی. مثلا مساجد کو ٹارگٹ کرنا اور مدارس کو دہشت گردی کے نام سے یاد کرنا، قوم کو، پاکستانی قوم کو تقسیم کرنا، ایسے اہم امور ہیں جن کی طرف حکومت توجہ نہیں دیتی. لیکن جب اپنے سیاسی مقاصد آتے ہیں تو اسلامی شاعر کو بیس بنا کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جاتی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دی جائے. اگر اتنی کوشش، جتنی بحث اس بل پہ ہوئی ہے، اگر اتنی کوشش کے ساتھ حکومت یہ بل پاس کرتی کہ ہر یونیورسٹی، ہر کالج کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ طلباء کی ذہن سازی کریں، بجائے اس کے کہ آپ طالبات کو نمبروں کا لالچ دیں یا انہیں یہ کہیں کہ آپ کو پردہ کرنے پہ 5 نمبر ملیں گے، تو یہ ایک طریقے سے وہ میرٹ کا بھی خون ہے اور جو اسلامی شاعر ہیں اس کا ایک مذاق بن جاتا ہے. کیونکہ دنیا کے سامنے یہ ایک میسج جاتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ وہ اس کو یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک تقدیسی مشرق کے شناخواں لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ تقدیسی مشرق کا شناخواں معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو لانا، یہ دنیا کے سامنے ایک میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ، ان کو پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو اس کی کوئی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے لالچ دے کے طالبات کو نمبروں کا لالچ دے کے ان سے پردہ کرایا جاتا ہے. ناظرین، آج جس طرح میں عرض کر رہا تھا، آج ہمارے دیگر مہمان ہوں گے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے
ایک سینئر رہنما پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، آزاد کشمیر سے سردار عبدالماجد خان صاحب، اور اسی طرح قومی اسمبلی کے ایک ممبر ایم پی اے مسرور نواز جنگوی صاحب بھی ہمارے ساتھ فون کال لائن پہ ہوں گے۔ اگر آپ ناظرین فون کرنا چاہیں، اس حوالے سے اپنی آراء، اپنی تجاویز دینا چاہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو ہمارے ان مہمانوں سے، تو آپ فون کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ ہمارا نمبر شو ہوگا، یہ نمبر لائیو کال آپ کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ جی، تو ابھی ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں آزاد کشمیر سے سردار عبدالماجد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالماجد خان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اس کے بعد عرض یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کے پی میں ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو جہیز ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور شادی کے اخراجات کو بھی محدود کیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے؟ آپ اس کے ایک رہنما ہے، کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسے بل سامنے لا رہی ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پارٹی کے اوپینین کو پیش کرنے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا۔ دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ کا جو ہے بہت عرصے سے جو حالات ہیں، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے جی، تب سے لے کے آج تک کے پی کے کی صورتحال ہمیشہ دیگر ہو رہی ہے، اور کے پی کے ہمیشہ سے مسائل کے اندر جو ہے وہ پھنسا رہا ہے، جی بالکل اور ایسے ہی ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر اس طرح توجہ نہیں کی، لیکن الحمدللہ پی ڈی آئی کی گورنمنٹ جب سے کے پی کے میں آئی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے بنیادی طور پہ جو کہ چیزیں مثلاً تعلیم ہے، پینے کا پانی ہے اور بنیادی انفراسٹرکچر ہے، ان کے اوپر پی ٹی آئی نے کمپلیٹلی طور کے اوپر جو ہے ورک کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے سود کے اوپر جو ہے بل لے کے آئے، تو اسی طرح کا ایک بل جو شادی کے حوالے سے لے کے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور یہاں پہ جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیاں جو ہے گھروں میں بیٹھی رہی ہیں، اور پھر اسی وجہ سے زناکاری عام ہوتی ہے، اور جو ہے جو شادی ہے وہ مشکل ہو گئی۔ تو گورنمنٹ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہے جہیز کا جو سسٹم ہے 75,000 75,000 جو ہے فیملی اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے، اور جو ہے اس سے زیادہ جو ہے دینا الاؤ نہیں ہے۔ تو یہ بل صرف ہے تو اس کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ خان صاحب ابھی میں جو ہے آپ کی وساطت سے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ابھی قانون بنا ہے، امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس کی، تو اگر آگے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، تو یہ ہے کہ ایز اے مسلم کنٹری جو ہے ہمارا جو ہے اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم سب بچیاں جو ہے سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے، عزتوں کو جو ہے محفوظ بنانے کے لیے ان کو جو ہے عبدالماجد خان صاحب، جو ہے لعنت ہے، ابھی ذرا یہ بتائیں کہ یہ بل صرف پیش ہوا ہے یا پاس بھی ہوا ہے، یا اس کا یہ قانون لاگو ہوا ہے کے پی میں یا نہیں ابھی تک؟ جی 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 یہ پیش ہو گیا اور پاس بھی ہو گیا ہے۔ اچھا، یعنی اب آج کے بعد یہ قانون لاگو ہوگا اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو 2 ماہ قید اور 3 لاکھ جرمانہ ہوگا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے اور اچھا اقدام ہے، لیکن بعض ایک اعتراض یہ بھی ہے خان صاحب، آپ اس کی بھی وضاحت کریں۔ بعض معاشرے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو بعض پاکستان کی بعض جماعتوں نے کچھ تنقید کا زیادہ ہی نشانہ بنایا کہ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہیں یا جو بھی ہیں، یعنی اس طرح کی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے، تو اس کا تدارک کرنے کے لیے پی ٹی آئی اس طرح کے جو قانون اور اس طرح کے بل پیش کر رہی ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور یہ دیکھیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ علماء اکرام کا ایک ونگ ہوتا ہے۔ جی، تو پی ٹی آئی بھی الحمدللہ ایک پاکستان کی جو ہے پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، اس کے اندر بھی علماء اکرام، مفتیان اکرام سارے لوگ ہیں، اور الحمدللہ میں خود حافظ قرآن ہوں، اور میں نے بڑے ڈیپ جو ہے ان چیزوں کو دیکھا ہے قریب سے، اور میں جو ہے سارے معاملات کو بڑے میں
عمران خان صاحب کو بھی بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. برسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہمارے برگیڈ آزاد کشمیر کے صدر ہیں, ان کو بھی میں بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں. تو جو ہے کہ لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں, پاکستان کے اندر سب سے آسان کام یہ ہے کہ جب کوئی بندہ چینج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز میں, تو سب سے بنیادی چیز جو ہے اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے جو ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر جو ہے عمران خان صاحب یا لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے, وہ آج تک نصاب تعلیم کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لائی گئی اتنے عرصے میں, جبکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے پورے قرآن مجید کو جو ہے اپنے بچوں کے نصاب تعلیم کے اندر شامل کیا. آج تک سود کو جو ہے منع نہیں کیا گیا اسلامی ملک ہونے کے باوجود, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے بڑے صریح قسم کے اوپر اس کے اوپر حکم ہے کہ سود حرام ہے, اور لیکن آج تک ہماری گورنمنٹ جو ہے کوئی متفقہ طور کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ نہیں لا سکی. لیکن الحمدللہ گورنمنٹ آف کے پی کے جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو ہے مضبوطی سے جی عبد الماجد خان صاحب اور پھر اس کو بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب کو طالبان خان بھی کہا گیا, جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کی بھلائی کے اندر جو ہے ایسے فیصلے, جیسے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے دینی مدارس کو ایڈ کی, تو اس کے اوپر بھی بھرپور پاکستان کی طرف سے تنقید کی گئی. تو خان صاحب نے ٹی وی کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی کہ 22 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں, اگر ہم ان کو قومی دائرے میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے, ان کا پرسان حال کون ہوگا. عبد الماجد خان صاحب جو ہے نیشن, یہ میرا عبد الماجد خان صاحب اس سے پہلے فرض بنتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی مناسب اقدام کرتی ہے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر, تو اس کا تعاون کرنا چاہیے, بہترین ہے, زبردست. اچھا عبد الماجد خان صاحب, اعتراض ہے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے جس کی آپ سے بنیادی طور پہ عرض کیا کہ گورنمنٹ آف کے پی کے نے بنیادی طور پہ جو کہ ہر انسان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں, صحت ہے, تعلیم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انفراسٹرکچر ہے بنیادی طور پہ, ان ساری چیزوں کو جو عدلیہ ہے, پولیس ہے, اس کا نظام کو بہتر کیا, لینڈ ریفارم سسٹم انہوں نے لے گئے بہتری کی طرف. ان ساری چیزوں سے جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی وہ جو ہے اس طرح کے جو ایز اے مسلم کنٹری جو قانون ہونے چاہیے ان کو لے کے آ رہے ہیں. جی عبد الماجد خان صاحب, پہلے بھی ذکر کیا, عبد الماجد خان صاحب ابھی یہ دوسرا جو ہے یہ جہاز والا جو ہے قانون رونما لے کے آئے ہیں, اس کو پاس کیا الحمدللہ. سر اس سے پہلے بڑی اچھی بات ہے جس طرح آپ نے وضاحت کر دی کہ جو بھی پارٹی ہو اس طرح کے اقدامات کرے تو یقیناً اس کو سراہنا چاہیے, ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے سودی کاروبار پہ پابندی لگائی گئی, نصابی تعلیم میں قرآن مجید کو لازمی قرار دیا گیا, اور اسی طرح دورانی جو تعلیمی اداروں میں نماز کے دوران وقفے کا ایک وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. اب یہ ایک بل سامنے آیا, تو مزید بھی پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں اس طرح کچھ اچھے اقدامات ہیں یا نہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ العزیز بالکل ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایز اے مسلم کنٹری سب سے پہلے ہمارے ابھی جو ہے اس چیز کے اوپر بھی مشاورت کر رہی ہے کہ یہ جو دنیاوی اور مذہبی جو ہے آپس میں منافرتیں ہیں, اس کو ہم سارے لوگ مل کے اس کو جو ہے آپس میں دور کیا جائے. اور سب سے جو بنیادی اس ملک کا ایشو ہے وہ ہے کرپشن. تو کرپشن کے اوپر آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں کہ آج جو ہے پوری قوم کرپشن کے حوالے سے معاملات کو جانتی ہے کہ کن کن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا اور دولت کس طرح جو ہے لے کے چلے گئے, اور کس طرح پاکستانی قوم کے اوپر جو ہے ٹیکس کو جو ہے لاگو کیا گیا, اور مزید سے مزید جو ہے اس کے اوپر جو ہے لوٹا جا رہا ہے, اور کوئی پرسان حال نہیں تھا. لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ایک قدم جو ہے اٹھایا, اس کے اوپر اسٹیپ لیا. عمران خان صاحب نے جو ہے نہ دھوپ دیکھی نہ بات دیکھی, اپنے پورے اقدامات کو بھرپور طریقے سے انہوں نے جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے بھرپور کمپین چلائے, سوشل میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے جن جن لوگوں نے کرپشن کی ان کو اعلیٰ عدلیہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا. میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ اگر جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو تب بھی ہمیں جو ہے خوشی ہوگی, پی ٹی آئی کے حق میں نہیں بھی آتا تب بھی ہم مایوس اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کام تھا قوم کو دکھانا کہ یہ لوگ کرپٹ تھے,
تو انشاءاللہ اگر یہ ہمارے فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی لوگ جو ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے سارے لوگ جو ہے اوپر جو ہے سوچیں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ عبد الماجد خان صاحب، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں۔ جی ناظرین، اچھا کام کوئی بھی کرے، کوئی بھی پارٹی ہو، یقیناً اس کو سراہنا چاہیے، اس کو داد دینی چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے ایشو جس طرح یہ ابھی ریسنٹلی کے پی میں ہوا ہے، اور بڑی اچھی خبر عبد الماجد خان صاحب نے سنائی ہے کہ وہ بل پاس ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے بذات خود ایک تشویش لاحق تھی کہ پتہ نہیں یہ بل صرف پیش ہوا ہے، پیش ہونے کی حد تک ہے، یا اس کو مزید آگے اس پہ قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ لیکن اچھی خبر ہے کہ اس بل کو پیش کیا گیا ہے، اور اس پیش کرنے کے بعد اس کو پاس بھی کیا گیا ہے اور قانون سازی بھی کی گئی ہے، تو یقیناً اس سے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ تو جو بھی پارٹی اس طرح کے کام کرے، اچھے کام کریں، اس سے سراہنا چاہیے، اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو اہم دوسرا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہوا ہے وقت ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد ہوں گے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب اور پنجاب اسمبلی کے ممبر جناب مسرور نواز جنگوی صاحب، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں انہی معاملات پہ، اور خاص کر جو دوسرا ایشو ہے ہمارے لیڈران کے جو رویے ہیں اسمبلی ہال میں جا کے، جہاں پہ خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہے، خواتین ممبرز بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کی ماں بہن کو ٹارگٹ کرنا اور انہیں ایسے زبان استعمال کرنا کہ ایک عام شہری بھی اسے سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ مملکت میں جو اسمبلیوں میں ایک دو بل پاس ہوئے ہیں، اور پھر اس حوالے سے مسرور نواز جنگوی صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مسرور صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں۔ سب سے پہلے تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی پنجاب اسمبلی میں ایک بل کا ایک شور سا اٹھا تھا، سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا تھا، اس کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں کہ وہ بل پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا جو پنجاب اسمبلی نے، پنجاب حکومت نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تو کیا وجوہات ہیں، کسی دباؤ میں آ کے ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں ہوئی جی، کہ یہ جو آپ حجاب بل کی بات کر رہے ہیں، جی جی جی، وہی حجاب کی کہ جو طالبات کالج، جی 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 ہاں کالج کا، یہ ایک اچھا اقدام ہوتا اگر اس پر عمل ہو جاتا، چونکہ جو ہے وہ بے حیائی کی روک تھام جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے آج کل، اور بالخصوص جو ہے یہ بڑے شہروں میں جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے جی وہ انتہائی غلط ہے، جس سے معاشرہ جو ہے برائی کی طرف زیادہ راغب ہو رہا۔ تو ابھی تک یہ بل پاس نہیں ہوا یعنی؟ جی جی ابھی تک، کیونکہ میں جن اجلاسوں میں تھا ان میں تو میں نے نہیں دیکھا اچھا کوئی اس کی وضاحت آئی ہوتی تھی۔ تو کیوں اس کے اوپر بحث چھڑ گئی ہے، اور اسمبلی میں بحث چھڑ گئی، اس کے بعد حکومت نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ کیا کسی دباؤ میں آ کے بنی ہے یہ اس طرح کا فیصلہ کیا حکومت نے؟ بس آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جب جو مغربی تہذیب ہے اس کا وہ بذات خود ایک دباؤ ہے، اسی کی زیر اثر جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بل، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی چونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو حکومت اس طرح کے اسلامی بل لا کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جی کہ اسلامی بل زیادہ سے زیادہ لا کر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ہمدردی حاصل کرے،
ووٹ حاصل کرنے کے لیے صحیح، لیکن اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کا نفاذ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو کیا یعنی بعض یہ بھی ایک اعتراض ہے جنگوی صاحب، آپ اس کا کیا یعنی حل بتاتے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلامی شعائر کو مثلاً پردہ، حجاب ہو گیا، مسجد، مدرسہ ہو گیا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی، ایک یہ ہے کہ سیاسی مفادات کے لیے اس کا استعمال جو ہے، جس پر یہ، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو ہم جس معاشرے سے میرا تعلق ہے یا جس سسٹم سے ہے، تو ہم تو جو ہے وہ مسجد مدرسے میں ہی سیاست کرتے ہیں ساری، تو سیاست کا جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور سیاست ایک جو ہے نا جی وہ عبادت سمجھ کے اس کو کیا جانا چاہیے، اور جب اس کا تعلق آپ عبادت سے ریلیٹڈ کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کا مذہب سے بھی تعلق بن جاتا ہے، اور جب اس کا مذہب سے تعلق بن گیا تو یہ تو مطلب ایک غلط سوچ ہے، اور یہ سوچ اسی لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اسلامی نظام کی طرف جو ہے نا وہ سیاست کا نظام جب جائے گا تو اس سے ظاہری بات ہے کہ ملک جو ہے وہ اسلامی نظام کی طرف زیادہ راغب ہوگا، تو اس سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی جو ایسا سوچتے ہوں کہ شاید۔ اچھا جنگوی صاحب، ایک اور ایشو ہے، ابھی کچھ دن پہلے قومی اسمبلی میں جو دو بڑی پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے آپس میں لڑائی کی اور کچھ اس طرح کی زبان استعمال کی کہ جس سے یقیناً قوم کو تکلیف ہو گئی، کیونکہ قوم کے لیڈر جب جا کے اسٹیج پہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ انتہائی غلط افعال ہیں، اور بالخصوص جو ہے وہ جو یہ مقامات ہوتے ہیں، مطلب قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے، یہ پوری قوم کے نمائندہ مقامات ہیں، اور وہاں ایسے افراد ہیں جن افراد کو پوری قوم نے منتخب کر کے وہاں بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ ووٹ لے کر وہاں گیا ہوتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی قوم کا چونکہ وہ نمائندہ، اس کو الفاظ کے استعمال میں تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن چند افراد کے بالخصوص یہ موجودہ جو دور گزر رہا ہے، اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ایسے افراد ہیں جنہوں نے سیاست کو جو ہے وہ غیر اخلاقی ماحول اس کے لیے کریٹ کر دیا، رنگ کر دیا، اور اس میں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے نا غیر تہذیب یافتہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ملک کا پرائم منسٹر ہے یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ بھی ایک اس پورے صوبے کا یا ایک پورے ملک کا نمائندہ ہے، اس کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال جو ہے وہ انتہائی غلط افعال ہے، اور وہ صرف اس کی ذات پر تنقید نہیں ہوتی، وہ پورے ملک کی پوری جو ہے اس کی تہذیب پر تنقید ہوتی ہے۔ مسرور صاحب، میرا ایک سوال ہے، اپنا ذاتی ایک سوال ہے کہ جب اسمبلی کی حد تک اور اس سٹیج تک جا کے اس طرح کی زبان ہم نے بارہا دیکھا، پنجاب اسمبلی میں بھی اس طرح کی لڑائی ہوئی، کے پی میں بھی اس طرح بارہا اس طرح ہم نے دیکھا، ہاتھا پائی ہوئی ہے، زبان استعمال کی گئی ہے، تو اس میں ہم قصوروار کن کو ٹھہرائیں، معاشرے کو یا ان لیڈروں کو؟ کیونکہ ان کا انتخاب تو ہم کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے انتخاب میں سوچ سمجھ کے ان کا انتخاب کرنا چاہیے، یا پھر ہم ان کو قصوروار ٹھہرائیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، اس میں ہم بھی کچھ قصوروار ہیں کہ ہم جو افراد جو نمائندے منتخب کرتے ہیں اس میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا جو ایک فرد واحد جو بڑا لیڈر ہے، وہ چونکہ آج کل جو موجودہ سسٹم میں یہی چل رہا ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے صرف لیڈر کی شکل دیکھی جاتی ہے، جس کے پاس اس کا ٹکٹ ہے اس کے افعال و کردار کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ اپنا نمائندہ منتخب کر رہے ہیں تو اپنے منتخب نمائندے کے افعال و کردار کو دیکھیں، کیونکہ آپ کو واسطہ اس شخص سے پڑھنا ہے جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں، بہترین، صرف اس کی ٹکٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کی جو ٹکٹ ہے وہ مطلب وہ مسلم لیگ کی ہے، یا اس کی ٹکٹ پیپلز پارٹی کی ہے، یا اس کی ٹکٹ تحریک انصاف کی ہے، یا جے یو آئی کی، یا کسی بھی پارٹی کی ہے، تو اس کے افعال و کردار کو اگر دیکھا جائے گا تو یقیناً معاشرے میں بہترین افراد جو ہے، اور ابھی موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو صرف میں کہوں گا کہ چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل سیاست کو غیر اخلاقی بنا دیا، وہ پنجاب اسمبلی میں ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہے، یا قومی اسمبلی میں ہے، تو ہر دن بلکہ ایسے ایشوز جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بالخصوص ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ایسے نعرے لگاتے ہیں، حالانکہ وہ آج بھی لگ رہے تھے
حالانکہ وہاں جس بندے کا وہاں کوئی کردار ہی نہیں ہے، جو بندہ وہاں موجود ہی نہیں، اس کے نعرے وہاں لگانے سے تو میرے خیال میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر کرنا چاہیے، اور وہیں اس کے متعلق احتجاج ہونا چاہیے. چلیں جی مسرور صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. بڑے عجیب اور تعجب کی بات ہے کہ جب قوم ایک لیڈر کو منتخب کرے اور وہ اس سٹیج پر پہنچ کر ایسی حرکت کرے جس سے پوری قوم کے دل دکھے. اور ایک بات کہ وہاں پہ صرف یہ لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو، اس میں خواتین ممبرز بھی ہوتی ہیں. ایک طرف وہ بیٹھی ہوتی ہے اور ایک طرف بڑے یعنی معزز لوگ بھی ہوتے ہیں اسمبلی میں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس طرح کے ہیں، بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، با تہذیب ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے پھر کھڑے ہو کے اس طرح زبان استعمال کرنا، اور پھر ستم بالائی ستم کے کیمرے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے آپ کی ایک ایک حرکت وہ سامنے جاتی ہے اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اور اس مملکت کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے. یہ اپنے آپ کو اسلام پسند کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو تہذیبی یافتہ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مشرقی قوم کہتے ہیں، یہ آپ کو رسول ہاشمی کی امت کہتے ہیں، اور یہ ہے اس قوم کے لیڈر. اگر ان کے لیڈر ایسے ہیں تو اس ملک کی قوم کس لیول کی ہوگی؟ تو یقیناً ناظرین یہ سوال میرے اوپر اور آپ کے اوپر اٹھتے ہیں. اسی لیے یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس پارٹی کا آدمی ہے اور یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اگر میں اس کو ووٹ دوں گا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جس لیڈر کو آپ منتخب کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے افعال کو دیکھیں، اس کی زبان کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں. جی تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ اپنا لیڈر منتخب کریں، نہ پھر آپ پریشان ہوں گے. ہمارے معاشرے کی ایک عجیب نفسیات ہے. لیڈر منتخب ہم خود کرتے ہیں، ووٹ ہم خود دے دیتے ہیں، جب وہ اسمبلی میں جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو الٹی گالیاں نکالتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں جس کو اپنا ضمیر دے رہا ہوں ووٹ کی شکل میں، اس بندے کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا دینی لگاؤ کتنا ہے، اس کا معاشرے کی فلاح و بہبود میں اس کے کیا ارادے ہیں، یا صرف اس کے یہی ارادے ہیں کہ اپنی جیبیں بھرے اور اپنے اکاؤنٹس بھرے اور اپنا پیسہ بنائے اور عیش عشرت کرے. یہ ساری چیزیں پہلے باشعور قومیں سب سے پہلے یہ چیزیں سٹڈی کرتی ہے، اس کے بعد اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے. وہ لیڈر جا کے اسمبلی میں ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. یہ سوال اٹھیں گے تو میرے اور آپ کے اوپر اٹھیں گے، کیونکہ جب دنیا دیکھے گی کہ اس قوم کے لیڈر اس طرح کے ہیں تو یہ قوم کیسی ہوگی. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ہماری بات چل رہی تھی کہ مملکت میں جو حالیہ صورتحال ہے، خاص کر آج ہم نے فوکس کیا ہے اسمبلیوں کی صورتحال کو. تو اس حوالے سے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کو فون کال پہ ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک بل کا شور تقریباً سوشل میڈیا پہ کافی شور مچا تھا کہ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے. اس کو بعض لوگوں نے سراہا بھی اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بل، اس کی کیا حقیقت تھی، کیوں اس طرح ایک شور اٹھا اور پھر ختم کر دیا سب کچھ؟ بل نہیں تھا بلکہ یہ ایک وزیر جو ہے ہائر ایجوکیشن کے، انہوں نے یہ اپنی ایک میٹنگ میں یہ بات کی اور یہ تجویز دی کہ جو بچیاں حجاب کر کے آئے ان کو ہمیں 5% زیادہ وہ دینی چاہیے حاضریاں، اور ان کو 5% نمبر زیادہ دینے چاہیے.
تو یہ بات تھی، لیکن اس میں تھوڑی ایک دن میں ہی اس کی مخالفت بھی ایک حلقے سے شروع ہو گئی اور سراہا بھی بہت زیادہ گیا، اور دوسری طرف یہ تھی کہ گورنمنٹ نے فوراً پسپائی اختیار کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی ہم نے کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی تجویز تھی، پہلے بھی حافظ قرآن طلبہ کو اس طرح کے نمبر اضافی نمبر ملتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ کہ آئین پاکستان کے مطابق یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے حکومت کا، آئین پاکستان کا آرٹیکل 31 پابند کرتا ہے ریاست کو کہ وہ ایک اسلامی معاشرت اور اسلامی ماحول بنائے، تو اس اسلامی معاشرت اور ماحول کے اعتبار سے حکومت اور صوبائی حکومتوں کی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لازمی طور پر اس کو کریں، اس کا خیال رکھیں اور ایسے ہی اقدامات کریں کہ جن کے ساتھ یہ ایک ماحول اسلامی بنے۔ بچیاں جو حجاب کرتی ہیں ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی اس سے پہلے کے پی میں بھی ایک بل پاس ہوا ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جماعتی اسلامی کی ایک ممبر جو صوبائی اسمبلی کی تھی، راشدہ رفعت صاحبہ، انہوں نے یہ بل اور یہ تجویز پیش کی تھی، اور آج پتہ چلا ہے کہ وہ پاس بھی ہو گیا، اس پہ قانون سازی بھی ہو گئی ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس حوالے سے اس طرح کے اقدامات ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ایجنڈے میں مزید بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے اچھے اقدامات کریں؟ جی بالکل ہے، ہم یعنی نا جی جہاں جہاں بھی ہوتا ہے، ہم یہ جو ہمیں ایک اسمبلی میں کسی بھی طرح کی کوئی نمائندگی حاصل ہوتی ہے تو ہم ان کو دینی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بھی ممبر ہو تو وہ بھی ایک کردار ادا کرے۔ چنانچہ صوبائی اسمبلی میں جہیز کے خلاف جو یہ کیا گیا، یہ بھی ایک وقت کی آواز اور ضرورت تھی، یعنی کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تو اسی انداز کی باقی بھی قانون سازی ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلیوں میں ان کو لازمی لے کے آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں ابھی صوبائی اسمبلی سے نکل کے قومی اسمبلی کی طرف آتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ابھی چند دن پہلے کچھ دو بڑی پارٹیاں اور اس کے دو سرکردہ رہنماؤں کے بیچ اس طرح تلخ کلامی ہوئی، اور زبان بہت یعنی زیادہ حد تک یعنی زبان درازی کی گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر جن کو قوم منتخب کرے ان کو ایسا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، اور اسٹیج پہ جا کے اگر وہ اس طرح کی حرکت کریں تو اس سے کیا دنیا کو کیا میسج جائے گا ہمارا؟ دیکھیے نا، جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اسے تو اور زیادہ اخلاق کا اور شرافت کا پابند ہونا چاہیے۔ ہمارے آئین پاکستان میں آرٹیکل 62-63 ہے، وہ پابند کرتا ہے ممبر اسمبلی کو کہ وہ صادق ہو، امین ہو، اسلام کا علم رکھتا ہو اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔ اب یہ کہ یہ جو کچھ ہمارے نمائندے پیش کر رہے ہیں وہ تو انتہائی افسوسناک ہے، بلکہ یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو غلط بات ایسی کہ جو قذف کے اس میں آتی ہے اس پر تو درے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اب یہ ہمارے یعنی ممبران اسمبلی پارلیمنٹیرین نے انہیں کوئی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ ایک عوامی نمائندے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے اور اگلی نسل کو وہ ایک میسج دے رہے ہیں، تو وہ اس انداز کی جو چیزیں کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس کے لیے آج میں پڑھ رہا تھا، اس کے لیے حل حکومت نے یہ نکالا ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں اجلاس ہو تو اس وقت جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کو آف کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس مسئلے کا حل یہی ہونا چاہیے یا کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک حل ہے، لیکن اصل کیمرے تو وہ ہیں کہ جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ان کے قلم بھی چل رہے ہیں اور فلم بھی بن رہی ہے انسان کی۔ اصل تو اگر انسان یعنی ان دنیاوی کیمروں سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دینے کی کوشش کرے تو سب سے زیادہ تو وہ ہے کہ جو خلوتوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو مطلب اصل تو یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے،
تو کوئی انسانیت اختیار کرو، اس کے حضور تم نے جانا ہے، اور جو آگ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے. یہ بات جو ہے وہ ان کی طرف ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ مثلا ان لیڈروں کو تو ہم قوم آگے بیچتے ہیں، تو اس میں قوم ملامت ہے یا ان لیڈروں کو ہم ملامت کریں گے؟ دونوں ہیں، یعنی یہ نا کہ لیڈر تو ہیں ہی ہیں، لیکن جیسا دودھ ہوتا ہے مکھن بھی ایسا ہی آتا ہے. تو ہم اپنے عوام کو ان کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کے چنگل سے نکلو. جب آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہاں تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مہر لگانی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک جانتے بوجھتے غلط آدمی کے حق میں ووٹ استعمال کرتے ہیں تو پھر دنیاوی طور پر بھی مشکلات میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا. چلیں جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہے کہ دیکھیں جب آپ ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہوئے کم از کم یہ چیز ذہن میں رکھیں، آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے اگر وہ لیڈر آگے جیت کے جاتا ہے اور وہ پھر قوم کے اوپر ظلم کرتا ہے، مملکت کے ساتھ غداری کرتا ہے، اس میں آپ برابر کے شریک ہیں اور برابر کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے ووٹ ڈالتے ہوئے کم از کم یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کے ایک ووٹ میں ہی قوم کی قسمت ہے، اور بیڑا یا غرق ہو سکتا ہے یا پار ہو سکتا ہے. تو اس لیے بڑا یعنی سمجھداری کا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے سر؟ جی حاجی اصغر صاحب بہت شکریہ. ابھی ہمارے پاس ٹائم پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ بات ہوگی. ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. جی ناظرین اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. جن ناظرین کی کالیں آئی ہے اور ہم ان کو نہ لے سکے ان سے دلی معذرت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھرپور ٹائم دیا جائے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال. اگر حالت بدلنی ہے تو مجھے، آپ کو اور ہم سب کو سوچنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی دستور ہے، جو قومیں اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.